بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ جو ہماری نشست ہے میراث کے جھگڑے، تو اس کا ایک حصہ یہ تھا ان کن باتوں کا اہتمام کرے جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں جھگڑے پیدا نہ ہوں. یہ نشست اور اس میں جو آپ کے سامنے 3 بنیادی اصول آپ کے سامنے آ گئے. آج کی جو نشست ہے اس کے اندر جو ہدایات ہیں اس کا وارثوں سے بیٹیاں، اولادیں، ماں باپ جو بھی ہو وہ کن باتوں کا اہتمام کریں جس کی وجہ سے ان کے میراث کے معاملات اچھی طرح نمٹ جائیں، سمٹ جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ آپس میں جھگڑوں، نفرتوں، لڑائیوں کی نوبت نہ آئے. تو شریعت کی تعلیمات بہت سادہ ہیں، بہت آسان ہیں، اور ساری تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہیں. تو اس میں جو ایک تعلیم ہے شریعت کی، یہ دیکھیے 5واں اصول لکھا ہوا ہے. چوتھا اصول، میراث کی تقسیم میں جلدی کریں. یہ بس ایک اصول ہے، یعنی جھگڑوں سے، تنازعات سے بچنے کے لیے، جھگڑوں سے اور تنازعات سے بچنے کے لیے وارثوں کو چاہیے کہ میت کی انتقال کے بعد میراث کی تقسیم میں جلدی کریں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں، اور بلکہ اگر کوئی وارث تقسیم کا مطالبہ کرے تو پھر ترکے کا تقسیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا. کیا مطلب؟ شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ مرنے والا مر جائے تو اہتمام سے وارثوں کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ جلدی میراث کی تقسیم کا بندوبست کریں. بھائی کا حق بھائی کو مل جائے، بیوہ کا حق بیوہ کو مل جائے، ماں کا حق ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا حق ان کو مل جائے، ہر حق والے کا حق اس تک پہنچ جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، اور تم کو جو ہے میراث کی تقسیم کی لگی ہوئی. کیسی دنیا کی باتیں ہیں. یہ میت کا گھر ہے اور ابھی تو دیکھو جو ہے چند دن ہی ہوئے ہیں والد صاحب کے انتقال کو، اور تمہیں یہ لگ گئی ہے میراث کی جلدی، اور یہ باتیں شروع ہو جاتی. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف تو اتنا تقوی اور اتنی دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ مال ہے، کیا چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہی ورثاء جو فوری تقسیم سے رہے تھے، منع کر رہے تھے، جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور وہی مال مرحوم کا مشترکہ طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہی کاروبار تھا، اس میں سے آ رہا ہے پیسہ، ایک بھائی کچھ پیسے نکال رہا ہے، دوسرا بھائی کچھ پیسے نکال رہا ہے، وہی مال استعمال ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ آپس میں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں، اس نے زیادہ لے لیا، اس نے کم لے لیا، اس نے ہمارا حق مار لیا. اب یہ جھگڑوں کے بیج پڑ چکے ہیں اور نفرتوں کے بیج اور لڑائیاں شروع ہو گئی. وہی ورثاء جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کس بات کی جلدی ہے، کر ہو جائے گی تقسیم، آج وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، اور عدالتوں کے اندر بھائی نے بھائی کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے، بہن نے بھائی پر، بھائی نے بھائی پر، اور وہی
وہی رشتہ دار جو کل تک یہ کہہ رہے تھے اور آج ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شریک نہیں، دوسرے کے غم میں شریک نہیں، ایک دوسرے ان کی اولادیں آپس میں لڑ رہی. یہ سب نتیجہ جو ہوا جھگڑوں کا، یہ فساد جو ہوا، اس کی بنیاد کیا بنی؟ میراث تقسیم فوراً نہیں ہوئی، ملکیت مشترک رہی، اور امتیاز نہیں ہوا، جدا نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کس کا کیا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے، مل جل کے استعمال کرتے رہے. سینوں میں وسعت ہے نہیں، مال کی محبت ہے، رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، اور رفتہ رفتہ وہی ایسی کھچڑی پکتی ہے کہ وہی مرحوم کے انتقال سے پہلے جو اولادیں شیر و شکر محبت پیار سے اکٹھی رہا کرتی تھیں، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. تو یہ سب نتیجہ کس بات کا ہوا کہ شریعت کے ایک حکم پہ عمل نہیں کیا. اچھا میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ میراث کی تقسیم میں اتنی تاخیر ہوتی ہے، آخر میں مسائل اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ مفتی کے سامنے بھی ان کو رکھنا نہیں آتا کہ اب ہم مسئلہ رکھیں کیسے. اس کو ایک میراث کا مشکل مسئلہ جو علماء اکرام ہیں وہ جانتے ہیں، اس کو مناسخے کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ ایک وارث، ایک شخص مر گیا، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس کے ورثاء میں سے بھی کوئی مر گیا، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، پھر تیسرا بھی مر گیا، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی. اب جب جھگڑے بہت ہوئے، اب اس بات کا خیال آیا کہ میراث تقسیم ہونی چاہیے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے کیسے میراث تقسیم ہوگی؟ اب مرحوم کا حصہ قبر میں تو نہیں جائے گا، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شرعی طور پہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا کہ یوں دیکھا جاتا ہے کہ اول مرحوم جو تھا اس کا ترکہ کتنا تھا، اس ترکے میں سے اس وقت زندہ ورثاء کون کون تھے، ان زندہ ورثاء کے کیا کیا حصے تھے، پھر جو مرا اس کے بعد کون مرا، اس جو مرا اس وقت اس کا کیا تھا، اور اس کے زندہ ورثاء کتنے تھے، پھر جب تیسرا مرا تو اس وقت ترکہ کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ان پورا حق مل جائے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات یہ آ گئی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہت جلدی فوری ممکن نہیں ہوتا، کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ادھر مرحوم کا انتقال ہوا اور اس کا سارا کاروبار جو ہے وہ اس کی فوری تقسیم ہو جائے، پہلے دن ہو جائے، دوسرے دن ہو جائے، تیسرے دن. کچھ وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ بعض اوقات جائیدادوں کی صحیح قیمت نہیں مل رہی، مکان ہیں، پلاٹ ہیں، ان کی قیمتیں گری ہوئی ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ اگر اس وقت جائیداد تقسیم کرنے کے لیے فوری طور پہ مکان کو بیچا جاتا ہے تو بہت اونے پونے اور بہت کم داموں کے اندر وہ بکتا ہے، اور تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ تقسیم کریں. تو اس کا بھی شریعت میں حل ہے، بڑا بہترین حل ہے. اور ابھی ہمارے ایک جاننے والے ایک دوست تھے اور انہوں نے شریعت کے اس حکم پہ عمل کیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ، یعنی انہوں نے خود کہا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آس پڑوس والے اور رشتہ دار بھی انتظار میں ہوتے ہیں. اب دیکھو یہ کب ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، اب یہ بہن بھائی کب لڑیں گے، اور اب ان کے گھروں سے لڑنے کی آوازیں کب آئیں گی، انتظار میں ہوتے لوگ. لیکن الحمدللہ علماء سے تعلق تھا، دین سے تعلق تھا، دین کی برکتیں تھیں، حلال کمائیاں تھیں، دین کی سمجھ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم سے جھگڑوں سے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سن لیجئے. یہ 5واں اصول لکھا ہوا ہے. اس میں کسی وجہ سے اس کی تقسیم میں تاخیر ہو تو پھر یوں کرنا چاہیے، آمدن اور منافع کے متعلقہ تقسیم کریں. اگر کسی وجہ سے میراث، جائیداد وغیرہ کاروبار کی فوری تقسیم میں دشواریاں ہیں تو تمام ورثاء باہمی رضامندی سے میراث کی باقاعدہ تقسیم ہونے تک تمام منقولی، غیر منقولی اشیاء، تمام املاک، منافع، آمدن، اس کی ایک منصفانہ تقسیم کا کوئی طریقہ کار وضع کر، اور علماء سے اس پہ فتویٰ بھی لے لیں کہ ہم نے یوں سوچا ہے کہ تو اگر میراث تقسیم ہونے تک
ہم اس طریقے سے یہ کر لیں تو صحیح ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے بھی کر لیا جائے گا. میں اس کی ایک مثال سے آپ کے پاس وضاحت کرتا ہوں. ایک دوست، ان کا انتقال ہوا، ان کے والد صاحب کا. کئی بھائی تھے، وہ کئی ساری دکانیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکانات تھے، اور کچھ بھائی کاروبار باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں، اور گھر ہیں الگ الگ، ایک ذاتی گھر ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوں کیا کہ وہ جو گھر تھا اس گھر کے اندر ان کی والدہ رہتی تھی، اور فرض کر لیجئے ایک بھائی رہتا تھا. تو انہوں نے اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس گھر کا ایک کرایہ لگا لیا. مثلا اس گھر کا کرایہ 2 لاکھ ہے، ایک کرایہ لگا لیا جو مارکیٹ چل رہی تھی. اور جو ورثہ اب تک اس گھر کے بکنے تک اس گھر کو استعمال کریں گے، ان کے ذمے ہوگا کہ وہ یہ کرایہ دیں گے. یہ بات انہوں نے کر لی. گھر کے اندر جو اشیاء تھی سارے بالغ ورثہ تھے، انہوں نے کہا جی یہ والدہ کی ہیں، ہم کو دے. گاڑیاں تھیں، کئی ساری گاڑیاں تھیں، انہوں نے ان گاڑیوں کو ترکے میں دے دیا کہ بھائی اب یہ ترکہ ہے، اب جو بھائی خریدنا چاہے وہ خرید لے. اس کو اس طرح تقسیم کر لیا. کچھ بچے دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سالہ سال کاروبار کیا تھا، اب ان کی نسلیں بھی جوان ہو گئی تھی. تو انہوں نے یوں کہا، آپس میں یہ تقسیم کر لی کہ کاروبار تمہارا اور دکان والد صاحب کی، لہذا کاروبار سارا تمہارا ہے، اور اس دکان کا کرایہ طے کر لیا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کہ اب جو بھائی جس دکان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا کاروبار ہے، لیکن جو کرایہ ہوگا وہ آئندہ کے لیے آئے گا. اب دیکھیے مکان کا کرایہ آ رہا ہے، دکان کا کرایہ آ رہا ہے، اور اب جو کرایہ آ رہا ہے اب پھر انہوں نے حصے لگوا لیے کہ بہن کا کتنا بنتا ہے، والدہ کا کتنا بنتا ہے، بھائی کا کتنا بنتا ہے. اب میراث کی وہ دکانیں اور مکان تقسیم ہونے تک جتنا کرایہ آتا رہا وہ ہر وارث کو جو ہے اس کے حصوں کے اعتبار سے پہنچتا رہا. یہ بات میری واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک جن کے کاروبار بہت ہیں، جائیدادیں بہت ہیں، اور فوری طور پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فوری 1-2 دن کے اندر، 2-4 دن کے اندر تقسیم کریں، تو وہ یہ بہترین عمل کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری شریعت دی. اللہ کی قسم دنیا کے پاس ایسا نظام نہیں ہے. ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہماری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہم سینے سے تو لگائیں اسلام کو، ہم آئیں تو صحیح علماء کے پاس، ہم پوچھیں تو صحیح اپنے مسئلے. اللہ نے سارے مسئلوں کا حل رکھا. یہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی. اب ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں، اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور جو جھگڑوں کا سبب بنتا ہے، مرحوم کا انتقال ہوا اور فرض کر لیجئے ایک 2 بھائی ایسے ہیں جو والد صاحب کے ساتھ کاروبار کے اندر شریک ہیں، ان کو کاروبار کی سمجھ ہے، سالہ سال سے وہ کاروبار کو ہاتھ میں انہوں نے لیا ہوا ہے. کچھ بھائی ہیں وہ چھوٹے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور کچھ اور چھوٹے ہیں. اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ وہ جو کاروبار ہوتا ہے مرحوم کا، کوئی ایک آدھ وارث کیا کرتا ہے، اسی میں والد صاحب کے اسی کاروبار کو ترکے کی تقسیم ہونے سے پہلے اس کاروبار کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا، کاروبار کو چلا رہا ہے. فرض کر لیجئے مرحوم کا جب انتقال ہوا، ایک دکان تھی، ایک فیکٹری تھی، اب وہی کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں، دن رات محنت ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، ابھی سب خاموش ہیں. اور سال کے بعد جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ جو مرحوم کے انتقال کے وقت جو تھا نا مال، بس وہی تقسیم ہوگا، باقی تو ہم نے محنت کی ہے. اور دورسا کا کہنا ہوتا ہے تم نے محنت کی ہے، تو پیسہ تو والد صاحب کا ہی تھا، کاروبار تو والد صاحب کا ہی تھا. تو اب اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، کاروبار بعض ورثاء میں سے جو وارث ہیں ان میں سے ایک وارث وہی کاروبار سنبھال لے، باقی ورثاء بس ایسی بیٹھے رہ جائیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک وارث باپ کے ترکے میں سے کچھ رقم لے لے
اور اس سے کاروبار کرے اور وہ کاروبار خوب آگے بڑھ جائے. میں دونوں صورتوں کے مسئلہ آپ کو بتا دوں. آسان ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ فرض کر لیجئے باپ ایک دکان چھوڑ کے گئے تھے, ایک فیکٹری چھوڑ کے گئے تھے, اور 5 بچے تھے, اور اس میں سے 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. 2 بیٹے چھوٹے ہیں, ایک بیٹا والد کے ساتھ کام کر رہا ہے, والد کے انتقال کے بعد بھی اسی نے فیکٹری سنبھال لی, وہ کام کر رہا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو ایک باپ کی فیکٹری میں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے کاروبار میں تصرف کر رہا ہے, اس کو آگے بڑھا رہا ہے, وہ واقعہ ورثاء کی اجازت سے کر رہا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس کا حکم بالکل واضح ہے. جو کچھ کمائی ہوگی, نفع ہوگا, نقصان ہوگا, وہ سب ورثاء کا ہوگا. اب جو کچھ بھی کمائی ہوگی, ایک فیکٹری کی 10 بن جائیں یا ایک بھی ہاتھ سے چلی جائے, وہ کس کا ہوگا؟ سب ورثاء کا ہوگا, کیونکہ اجازت کے ساتھ ہوگا. اور اگر یہ بھائی بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی صریح اجازت کے یا دلالتاً اجازت کے بس وہ خود ہی شروع کر دے, بقیہ ورثاء راضی نہیں ہے, اب کیا ہوگا؟ اب شرم یہ ہے کہ یہ بھائی غاصب شمار ہوگا. اب شریعت میں جو احکام غصب کے ہیں وہی احکام اس پہ لگیں گے. اب غصب کا حکم یہ ہے کہ کوئی کسی کا مال غصب کرتا ہے, فرض کر لیجیے, بلکہ میں آسان عرض کروں, اب اس بھائی نے بغیر دوسرے ورثاء کی, بغیر اجازت کے جو یہ کاروبار کر رہا ہے, اب اگر نقصان ہوا تو نقصان کا ضامن اور ذمہ دار یہی بھائی ہوگا. بقیہ ورثاء کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ اتنا چھوڑ کے گیا تھا, ہمیں تو چاہیے اتنا, اب اگر آپ نے یہ سارا گنوا دیا, یہ نقصان, ہماری کوئی اجازت نہیں تھی, ہم نے نہیں اجازت دی تھی آپ کو کاروبار کی, آپ یہ پیسے واپس لائیے. تو بغیر ایک وارث دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر اگر کاروبار کرنے لگ جائے گا تو جو نقصان ہوا وہ کس کو برداشت کرنا پڑے گا؟ اسی کو. اور اگر فائدہ ہوا تو کیا حکم ہوگا؟ اس کو سمجھ لیجئے. اگر فائدہ ہوا, ایک فیکٹری کی 2 فیکٹری ہو گئی, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے حصے کے بقدر جتنا اس شخص کا میراث کا حصہ بنتا ہے, اس حصے کے بقدر جو نفع ہوا وہ تو اس کا ہوگا. اس کے علاوہ جو نفع ہوا وہ نفع وہ جو دوسرے ورثاء ہیں ان کو ان کے حصوں کے اعتبار سے دینا ہوگا. یہی حکم اس صورت میں بھی ہے. یہ تو میں نے عرض کر دیا کاروبار کی شکل. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ کا کاروبار تو نہیں ہے لیکن پیسے ہیں, تو مرنے کے بعد ایک وارث نے چند لاکھ اس میں سے لے لیے. اب سوال پیدا ہوا ہے وہ کس حیثیت سے لیے. اب اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر اس وارث نے وہ جو پیسے لیے ہیں بطور قرض کے لیے کہ بھائی مجھے کچھ ضرورت ہے, میں بقیہ ورثاء سارے بالغ ہیں, مجھے آپ لوگ کچھ قرض دے دیں, میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو بہت اچھی بات ہے. قرض لے کر یہ جتنا کاروبار کرے گا, جو کمائے گا, وہ نفع بھی اس کا, نقصان بھی اس کا. اور اگر اس نے کچھ پیسے لے لیے کہ بھائی آپ لوگوں کی اجازت ہو, آپ کو تو کاروبار آتا نہیں ہے, یہ رقم مجھے کچھ دے دیں, والد صاحب کے پیسوں میں سے خالی رکھی ہوئی ہے, میں اس پہ کوئی کاروبار کرتا ہوں. اب اگر سب کی اجازت سے سب کے لیے کاروبار کر رہا ہے تو پھر وہی حکم ہوگا کہ نفع ہوا تو سب کو تقسیم کرنا ہوگا ان کے حصوں کے اعتبار سے, نقصان ہوا تو سب اس نقصان کو برداشت کریں گے. یہ انشاءاللہ واضح ہو گئی نا بات. تو میں نے خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ بعض اوقات جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سارے ورثاء وہ باپ کے ورثاء ترکے کو نہیں استعمال کرتے, کوئی ایک آدمی اس میں ترکے کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے. نفع ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا, نقصان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے تمہارا. تو اس میں جو شرعی حکم بنتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. اگلی بات یہ ہے یہ اصول نمبر 6, یہ میں اصول بتا رہا ہوں ورثاء کے لیے. چھٹا اصول یہ ہے کہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ورثاء میراث کی تقسیم کریں. جب ہم نے کہہ دیا ان کو کہ میراث کی تقسیم کریں, جلدی کریں,
یہ تو سمجھ میں آ گئی. اب سوال یہ کہ کیسے کریں. شرعی طور پہ تقسیم کرنی ہے تو ورثہ کو پتا ہونا چاہیے ترکہ کسے کہتے ہیں، ایک بات. اور ورثہ کو یہ پتا ہونا چاہیے ترکے میں کس کس کے کیا کیا حق ہیں، کس کا حق مقدم ہے، پہلے ہے، کس کا حق بعد میں ہے، کس کا کتنا حق ہے. اور تیسری بات ورثہ کو یہ پتا ہونا چاہیے حق معاف کرنے سے معاف جاتا ہے کیا، یا معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اب یہ تین باتیں سمجھ لیجیے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ترکہ کس کو کہتے ہیں. ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ تقسیم جو ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے، مرحوم کا جو تقسیم ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ترکہ کہتے کس کو ہیں. تو دیکھیے، مرحوم کے انتقال کے بعد جو چیز مرحوم کی ملکیت ہو یا جو کوئی حق مرحوم کو کسی سے لینا تھا اپنی زندگی میں، اس کا حق بنتا تھا، وہ سب ترکہ ہے. اسی وجہ سے آپ جب میراث کا کوئی فتویٰ لیں گے دارالافتاء سے تو وہ سب وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ مرحوم کی ملکیت میں جو کچھ موجود ہو، منقولہ غیر منقولہ، منقولہ غیر منقولہ، مکان، دکان، پلاٹ، نقدی رقم، سونا، چاندی، زیورات، کپڑے، برتن، چھوٹا بڑا گھریلو سامان، ایک سوئی بھی ہے، ایک دھاگا بھی ہے، ایک ٹافی بھی ہے، ایک بسکٹ بھی ہے، ایک چھوٹا سا عطر کی شیشی بھی ہے، ایک قلم بھی ہے. جو چیز مرحوم کی ملکیت ہے وہ سب مرحوم کا ترکہ ہے. اس سب کے اندر مرحوم کے سارے ورثاء کا حق ہے. میں نے پیچھے قصے آپ کو سنا دیے تھے، خمیرے کا قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر مرحوم کا ایک دوا بھی ہے تو وہ بھی مرحوم کا ایک ترکہ ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ساری چیزیں تقسیم کے وقت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ اس ضمن میں یہ بتا دوں، بعض اوقات ناگہانی آفات، زلزلہ آ گیا، سیلاب، طوفان آ گیا، گھر گر گئے، تو حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کو مرحومین کو رقم دی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس کی ہے. تو اس کا حکم علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نامزد کر دے کہ یہ رقم بیوہ کی ہے، یہ رقم بیٹے کی ہے، تو جس کو نامزد کر دے اسی کی ہوگی. اور اگر وہ نامزد نہ کرے تو مرحوم کے نام پر جاری کرے تو پھر وہ سب ورثاء کا اس میں اپنے وراثت کے بقدر اس کا حصہ ہو. اچھا، ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ ترکے کی صحیح تقسیم وہ کر سکے گا جس کو پتا ہو ترکہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگلی بات، ترکے کے اندر کس کس کے حق ہوتے ہیں اور کیا کیا حق ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے، ترکے کی تقسیم میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. مرحوم کا حق، ترکے میں ایک حق تو کا ہوتا ہے. مرحوم کا کیا حق ہوتا ہے؟ مرحوم اب کھانا نہیں مانگتا، گاڑی نہیں مانگتا، مرحوم کو کفن چاہیے، مرحوم کو قبر چاہیے. تو وہ قبر کہاں سے وہ میں طرز کروں گا، یہ مرحوم کا حق. ایک حق ترکے میں ہوتا ہے قرض داروں کا حق. اگر مرحوم کے اوپر کسی کا قرضہ تھا تو مرحوم کے مال میں ان کا حق ہے، یہ ترکہ ان کو دیا جائے گا. ترتیب میں بتا دوں گا. تیسرا حق ہوتا ہے جن کے لیے مرحوم نے وصیت کی ہے، میرے ترکے میں سے اتنا مال فلاں فلاں کو دے دیا جائے. اب ترکے میں تیسرا حق ان کا. اور چوتھا حق ہوتا ہے مرحوم کے مال میں ورثاء کا. تو مرحوم کا جو ترکہ ہوتا ہے اس ترکے میں 4 لوگوں کے حق ہوتے ہیں. اور ترتیب یہی ہے. ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ مرحوم کے تدفین، تکفین، غسل وغیرہ کے اگر کوئی اخراجات ہیں تو مرحوم کے ترکے میں سے سب سے پہلے وہ نکالے جائیں گے. اور فرض کر لیجئے ایک آدمی اتنا غریب تھا، اس کے پاس مرنے کے بعد پیسے ہی اتنے تھے کہ قبر بنی، کفن خریدا، پیسے ختم ہو گئے، تو بس اب کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا. اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں
کہ مرحوم کے کفن دفن کے اخراجات مرحوم کے ترکے میں سے نکالے جائیں گے. حکم یہ ہے کہ اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے اپنے پاس سے دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے پاس سے کوئی ادا کر دے کہ نہیں بھائی ابا جان کے ترکے میں سے ضرورت نہیں ہے، یہ خرچہ میں کر رہا ہوں، قبر کا خرچہ میں کر رہا ہوں، یہ آخری حق ہے، یہ آخری خدمت ہے والد صاحب کی میں کر رہا ہوں، یہ کفن میں خرید کے لے آیا، جیسا ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو پھر یہ بھی صحیح ہے. دوسری مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، قرض کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اور قرض کے مسئلے کو سمجھ لیجئے ہم انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو وصیت کی ایک کلاس لیں گے، اور اس میں ایک وصیت نامہ بھی ہوگا. اپنے معاملات کو صاف شفاف کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بتا دیں گے ساری قرضوں کو کیسے لکھے آدمی، وصیتوں کو کیسے لکھے، اور دیگر معاملات کو. ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس کے پیسے میں سے آرام سے قرضہ ادا ہو سکتا ہے، تو سب قرض والوں کو اس کا قرضہ دے دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ مرحوم اتنے کم پیسے چھوڑ کے گئے ہیں، قرض خواہ زیادہ ہیں، اور مرحوم کے ترکے میں سے سارا قرضہ ادا نہیں ہو رہا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے دو، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو. اب کون مقدم ہوگا، کون مؤخر ہوگا، کس کا پہلے حق ہوگا، کس کو دیا جائے گا، کس کو چھوڑا جائے گا؟ اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے شریعت میں قسم کے قرضے ہوتے ہیں. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو حالت صحت کا ہو، اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو حالت مرض الموت کا ہوتا ہے، وہ بیماری جس میں مرحوم کا انتقال ہوا. اب اگر مرحوم کے پاس فرض کر لیجئے رقم ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جن کا مرحوم مقروض تھے اپنی صحت کی حالت میں، اور کچھ وہ ہیں جن کے مرحوم مقروض تھے مرض کی حالت میں. تو صحت کی حالت کا قرضہ پہلے نکالا جائے گا، اس کے بعد اگر بچا تو مرض کی حالت میں جو مرحوم کے اوپر قرضہ چڑھا وہ دیا جائے گا. اگر نہیں بچا تو پھر ان لوگوں کو نہیں ملے گا. اب یہ لوگ یا تو معاف کریں یا قیامت میں مرحوم سے وصول کریں، دو ہی شکلیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اچھا، قرض کے اندر ایک اور سمجھیے، ایک قرض ہوتا ہے اللہ کا قرض، ایک ہوتا ہے بندوں کا قرض. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، یہ بندوں کے قرض تعلق میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگر بندوں کا قرض ہے، اگر مرحوم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سارا قرضوں میں دیا جا سکتا ہے تو سب قرضوں میں دیا جائے گا. قرضے دینے کے بعد، اور اگر قرض میں دینے کے لیے کافی نہیں ہے تو کس قرض خواہ کو دیا جائے گا وہ میں نے آپ کو بتایا. دوسرا ایک حق ہوتا ہے اللہ کا قرضہ. مثلا مرحوم نے روزوں کا فدیہ ہے، نمازوں کا فدیہ ہے، مرحوم نے کوئی منت مانی ہوئی تھی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو تین باتیں سمجھ لیجئے. ایک صورت یہ ہے کہ مرحوم نے باقاعدہ وصیت کی ہو کہ جناب میری زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، فلاں زمانے میں میری اتنے روزے رہ گئے تھے، اتنی نمازیں رہ گئی تھیں، اور مجھ سے غفلت ہو گئی تھی، یہ قرضہ ہے اللہ کا مجھ پر، تو میرے ترکے میں سے یہ قرضہ پہلے ادا دیا جائے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے یہ قرضہ ادا کیا جائے گا 1/3 تک، 1/3. اگر مرحوم نے 3 لاکھ چھوڑے تھے تو اب اس نے یہ وصیت کی تھی تو پھر اس کی یہ وصیت پوری کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا 1/3 تک تو پوری کرنا ضروری ہے، 1/3 کے بعد ورثہ کی مرضی ہے. وہ باقی 2/3 جو ہے وہ ورثہ کا حق ہے. اب ان کی مرضی کہ مرحوم کا فدیہ دیں یا نہ دیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری صورت یعنی اس کو آپ پہلی صورت یوں کہہ لیں کہ یہ ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت نہیں کی. تو میں نے عرض کیا کہ مرحوم نے اگر وصیت نہیں کی تو پھر تو اس صورت کے اندر، اور ورثہ کو پتا ہے کہ مرحوم کی اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو ورثہ کے ذمے فرض نہیں ہے، چاہے تو کوئی فدیہ نہ نکالیں، اور البتہ اگر ان کے دل میں رحم دلی ہے وہ از خود دے دیں تو یہ پھر ان کی مرضی ہے.
یہ بات واضح ہو گئی؟ تو 3 صورتیں ہو گئیں. وصیت نہیں کی تو کچھ بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کر دیں گے تو ان کا احسان ہوگا مرحوم کے اوپر. وصیت کی تھی اور 1/3 کے اندر ہی وہ وصیت کی تھی تو پوری وصیت پہ عمل کرنا ورثاء کے لیے ضروری. اور 1/3 سے زیادہ وصیت کی تھی تو 1/3 تک ضروری ہے، بقیہ ان کی مرضی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرحوم کے ترکے میں کس کس کے کیا کیا حق ہوتے ہیں. تو 4 لوگوں کے حق ہوتے ہیں. ایک تو پہلا مرحوم کا حق، ان کے پیسے میں سے، ترکے میں سے پہلے اس کی تجہیز تکفین ہوگی. اگر بقیہ پیسے بچے تو اب جو قرض خواہ ہیں ان کو قرض دیا جائے گا. اس کے بعد بھی پیسے بچ گئے تو مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو اس کی وصیت 1/3 میں پوری کی جائے گی، بقیہ مرضی ہے. اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ پھر ورثاء میں ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہو. اب ورثاء کے کتنے حصے ہیں، کیا ہیں، وہ ایک طویل بحث ہے، وہ میں یہاں نہیں سمجھا سکتا. ماں کا کیا، باپ کا کیا، اور بیٹے کا کیا، اولاد کا کیا. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے آپ جو ہے دارالفتہ سے فتویٰ لکھ کر پوچھ لیں. اور چلے میں ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں فتویٰ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہو. 5 چیزیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرحوم کی اولادیں، میاں بیوی اور والدین، بس یہ آپ کو میں نے بہت آسان سا طریقہ بتا دیا. آپ ان کا بتا کے پوچھا کریں. پتہ نہیں میری بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ یعنی ہم کیا بتائیں گے کہ جی فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، اب آپ اس کو اس کے ساتھ یہ بتانا ہوگا. اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی، ان کی 1 بیوی ہے، 2 ہے، 3 ہے یا نہیں ہے. ان کی اولادیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، 2. نمبر 3 ماں باپ ان کے زندہ ہیں یا نہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر یہ ورثاء ہیں تو پھر مزید کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان میں نے آپ کو بتا. آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی بہن بھانجے بھتیجے فلاں نہیں، پھپھی فلاں. اگر یہ ورثاء ہیں اب ان کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں ملتا، جو کچھ ہوگا انہی میں تقسیم ہوگا. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگلی بات، ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ اپنا حصہ معاف کرنا. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. حصہ معاف کرنے سے وراثت حق جبری ہے، یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. اور خاص طور سے میں نے آپ کو پیچھے ایک مسئلہ بتایا تھا، ہبہ، گفٹ. تو میں نے آپ سے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ شریعت میں یہ ایک طرح سے ہبہ ہے اور شریعت میں گفٹ ہے. شریعت میں گفٹ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جو چیزیں تقسیم کے قابل ہوں تو ان کا تقسیم سے قبل ان کا گفٹ صحیح نہیں ہوتا. جو تقسیم کر کے جو چیزیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں. اب اگر مرحوم کے ورثاء میں ایسی چیزیں ہیں اور ہوتی ہیں جو تقسیم کے قابل ہیں، تو بہرحال آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا حصہ معاف کیا، وہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. 3 یاد رکھیں. پہلی صورت یہ ہے، 3 طریقے یاد رکھیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ہر وارث کا جو حق ہے اس کو دے دیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. اس کے بعد جس کا معاف کرنا ہے، جس کو دینا ہے وہ دے دیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ بہن کو بہن کا حق دے دیا، والدہ کو والدہ کا حق دے دیا، بھائی کو بھائی کا حق دے دیا، اور کہہ دیا کہ بھائی اب جس کو معاف کرنا ہے، جس کو دینا ہے دے دے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا طریقہ صلح کا ہوتا ہے. صلح کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا طریقہ صلح کا ہے، جس کو صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں وارث ہوں، یہ بھی وارث ہیں، تو جو میرا حصہ بنتا ہے میں کہتا ہوں یار چھوڑو، بس آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، میرا جو حصہ بنتا ہے وہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کرو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟
یا مجھے یار یہ والا پلاٹ دے دو، باقی جو بنتا ہے جتنا بنتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یا میں جس مکان میں رہ رہا ہوں وہ مجھے دے دو، باقی جتنی میراث ہے وہ سب آپ لوگ. ایک طریقہ یہ ہوتا، کوئی وارث کسی ترکے میں سے کوئی چیز لے کر وہ نکلنا چاہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس کو یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ جو ہے اس کے اوپر خرید و فروخت کے احکام لگیں گے، لہذا ایک مسئلہ اور سمجھنا ہوگا تب یہ سمجھ میں آئے گا. یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ سود لازم نہ آ رہا ہو. بعض صورتوں میں اس طریقے سے کوئی نکلنا چاہے گا تو اس کو سود کا گناہ ہو جائے گا. کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کے عرض کرتا ہوں. فرض کر لیجئے مرحوم کے، اصل میں ہمیں سود کو بھی سمجھنا پڑے گا، اللہ نے چاہا اس کی بھی کلاس لیں گے کسی دن. مثلا مرحوم نے اپنا جو ترکہ تھا اس میں سامان بھی تھا. سامان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی پیسے کے علاوہ، سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں، گاڑیاں ہیں، مکان ہے، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، نقدی بھی تھی. ایک وارث یہ کہتا ہے یار یہ جو سامان ہے، جائیدادیں ہیں، پلاٹ ہیں، مکان ہے، مجھے کچھ نہیں، بس مجھے اتنا سونا دے دو. یہ سمجھ میں آ گیا؟ مجھے اتنا سونا دے دو. اب یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سونا لے جو اس کے وراثت میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہو، یہ لینے والا سونا اس سے زیادہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وراثت میں سونا بھی ہے. جو اس نے سونا لیا تو اتنا مثلا اس کا حصہ بنتا تھا، وراثت میں جو سونا تھا وہ فرض کر لیجئے اس کے حصے میں آتا تھا 1 تولہ. تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ 1 تولے سے زیادہ لے. کیوں؟ مثلا 1.5 تولہ لے. اب 1 تولہ سونا 1 تولہ سونے کے مقابل میں ہو جائے گا، اور جو آدھا تولہ زائد اس نے لیا ہے وہ باقی سامان، جائیدادیں، جو کچھ بھی ہیں، یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے مقابل میں ہو گیا اور سود سے بچ جائے گا. اگر اس نے، کیونکہ سود کس کو کہتے ہیں کہ دو طرف تبادلہ جب آپ کریں کسی ایک طرف یقینی یا احتمالی اضافہ نہ ہو. تبادلے کے وقت، اب یہ تبادلہ ہو رہا ہے نا کہ اپنے حصے کا تبادلہ کر رہے ہیں، موجودہ اپنے سونے کا تبادلہ کر رہے ہیں اس حصے. تو تبادلے کے وقت اگر وہ چیز ایسی ہے جس میں سود جاری، سود کے احکام لگتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. یہ سمجھ میں آگے بات؟ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آسان طریقہ خرید و فروخت کا، کہ کوئی وارث اپنا حصہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کو فروخت کر دے. لیکن اس میں بھی وہی سود کے مسائل ہوں گے. اگر اشیاء ہیں تو مسئلہ بہت آسان ہے. آپ مثلا مرحوم نے گاڑی چھوڑی، مکان چھوڑے، پلاٹ چھوڑے، پیسے ویسے کچھ نہیں چھوڑے. اب ایک وارث کہتا ہے یار میرا جو حصہ بنتا ہے نا، میں 10 روپے، یعنی ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں، بس تم مجھے، میں اپنا حصہ آپ کو بیچتا ہوں، آپ مجھے 100 روپے دیں. پھر وہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اپنا حصہ آپ کو بیچتا ہوں، آپ مجھے کیا دے دیں؟ 100 روپے میں بیچتا ہوں، چاہے لاکھوں کی چیز ہے. یہ معاف کرنے کا طریقہ 100 روپے میں بیچتا ہوں. پھر کیا کہے؟ اچھا وہ رقم، وہ جو آپ، جیسے آپ کو اسی سے کوئی چیز خرید لیں تو خریدنے کے بعد قیمت آپ معاف کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بعد میں کہتے ہیں اچھا وہ قیمت میں نے تم کو معاف کر. یہ ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے، اپنا حصہ کوئی چھوڑنا چاہے، معاف کرانا چاہے. لیکن اس میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ اگر اس کے مرحوم کے ترکے میں ایسی چیزیں جن میں سود کے احکام جاری ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا خیال کرنا ہوگا. جی سمجھے؟ نہیں دیکھیے، خرید و فروخت میں تو انسان کے اختیار میں ہے نا. کروڑوں کی چیز ایک آدمی 100 روپے میں بیچ لے، آ رہے سمجھ؟ تو یہ میں نے عرض کر دیا. تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کوئی حصہ، آسان بات تو یہ عرض کر دی کہ 3 طریقے ہوتے ہیں. کوئی اپنا حصہ
کوئی اپنا حصہ معاف کر دے یہ تو صحیح نہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ سب کو سب کا حصہ دے دے، اس کے بعد جو جس کو معاف کر دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے میں سے کوئی چیز لے لے، بس یہ میرا واقعی آپ کا، اس کا طریقہ، اس کا حکم میں نے. تیسرا طریقہ بے کا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا ہوتا ہے، اپنا حصہ دوسرے مرثہ کو فروخت کر دیں. یہ تین طریقے ہوتے ہیں. بہرحال یہ میراث سے متعلق جو ہماری کلاس تھی اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل آپ کو بتائیں گے تو اسباب بھی آپ کے سامنے آ گئے. ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے لیکن ان کے معاملات صاف شفاف نہیں ہوتے، واضح نہیں ہوتے، اور یہ چیز سبب بن جاتی ہے آپس کے جھگڑوں کا. اس کوئی وارث نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جھگڑا ہو، لیکن اس میں شریعت کی تعلیمات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا. دوسرا سبب جھگڑوں کا وہ ہوتا ہے ایک وارث کی نیت خراب ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ جس کو چاہیے ہوگا آپ اس کو سنیں. اور یہ ہماری جو میراث سے متعلق نشست پوری ہو گئی. اس کا تحریری مواد بھی موجود ہے. جو کچھ میں نے کہا یہ ہماری کتاب ہے. علماء نے کہا کہ یہ آج کل کی بہت اہم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں. ابھی اس میں نے صرف آپ کو میراث کے جھگڑے بتائے. دوسری قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں فیملی بزنس کے جھگڑے. اس کے جھگڑوں کے اصول الگ ہیں، اور وصیت کے جھگڑے، اور پارٹنرشپ کاروبار ہوتا ہے اس کے جھگڑے، خرید و فروخت میں جھگڑے، کرایہ داری کے معاملات میں جھگڑے، بروکری کے معاملات میں جھگڑے رکھے ہوئے. جیسے جیسے موقع ہوگا ان شاء اللہ ایک نشست تو ہماری ریکارڈ شدہ موجود ہے. فیملی بزنس کے جھگڑے کی کلاس ہماری موجود ہے، تو آپ سننا چاہیں تو پوری کلاس سن سکتے ہیں. دوسری کلاس یہ ریکارڈ ہو گئی ہے اور یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور کلاسیں بھی ان شاء اللہ کلموں پہ اعلان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھر میں اللہ پاک چین محبت